ارشاد ہو رہا ہے فاسألو، سوال کرو۔ انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان کا بچہ بچپن سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی اس کا سن و سال چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ماں سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے، امی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اسی لیے امی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ماں جاہل ہوگی تو بچہ ضدی ہوگا۔ یہ پوری ذمہ داری سے میں فکر کریں، اگر ماں جاہل ہوگی تو بچہ ضدی ہوگا۔ علی سے لڑنے والی جاہل ماں کے بچوں نے آج تک علی سے دشمنی والی ضد نہیں چھوڑی۔ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری۔ فاسألو، سوال کرو۔ اب یہ کس سے حکم ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیں۔ فاسألو، سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر میں نے ترجمہ نہیں کیا، وہی قرآن والا لفظ کا ہے۔ اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جاہل کون ہے۔ جب تک لا تعلمون کا پتہ نہیں چلے اہل ذکر کا تعارف نہیں کرو۔ لا تعلمون کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہو، کسی کو شک کو ممبر پر قرآن لے کر آئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم ماؤں کے پیٹ سے نکلے سارے، تم لا تعلمون تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ابو ہے، تم نے سنا تو پتا چلا، تمہیں نہیں پتا تھا یہ ماں ہے، تم نے سنا تو تمہیں پتا چلا۔ تم رشتے لے کر پیدا ہوئے۔ جب کوئی دنیا میں آیا وہ رشتے لے کر آیا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، لیکن حضور کے رشتے کون سے؟ وما محمد الا رسول۔ یہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کسی کا باپ ہے، یہ صرف رسول ہے۔ علامہ ظفر صاحب، میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ الا رسول، یہ کچھ بھی نہیں ہے، رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے؟ اللہ کہتا نہیں ہے، رسول ہے۔ الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ میری جو بات سمجھ نہ آئے مجھ سے سوال کریں، میں سوال پر ناراض نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو فاطمہ کا باپ ہے؟ نہیں ہے، رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں پل رہا تھا، رسالت پل رہی ہے۔ جسے یہ فکرہ سمجھ نہیں آیا اگلا فکرہ کہتا ہوں، فاطمہ کے احترام میں باپ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔
کھڑی ہوتی تھی، حسن حسین کو کندھے پر نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت امامت کے نام کندھے پر نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت امامت کے ناز اٹھا رہی تھی، بیوی سے شوہر ناراض نہیں ہوتا تھا، رسالت ناراض ہوتی۔ تو سامعین گرامی، ہم رشتے لے کے پیدا ہوئے، لیکن تھے لا تعلمون، ہم صرف پینا جانتے تھے۔ اگر ہمیں دودھ پینا نہ آتا تو مر جاتے، اس نے سکھا کے بھیجا، لیکن یہ تمیز نہیں تھی کہ کس کا دودھ پینا ہے۔ جو پلا دے گی اسی کا دودھ پی دے گی، اور موسیٰ نے 70 عورتوں کا دودھ نہیں پیا۔ تم کہتے ہو محمد ہم جیسا، تم تو موسیٰ جیسے بھی نہیں۔ کیوں نہیں دودھ پیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ دائیاں مشرکہ تھی، موسیٰ عام دائیوں کا دودھ پیے نہیں، محمد حلیمہ کی گود میں کیسے پلتا رہا؟ ذرا حلیمہ کا مذہب تو بتاؤ۔ آمنہ کو تو مسلمان مانتے نہیں ہو، کیونکہ تم نے خود کہا کہ یہ نبی بنا 40 سال میں، خود نبی نہیں تھا تو ماں کو کلمہ کب پڑھایا ہوگا؟ اور موسیٰ ایک دن کا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا۔ ایک دن کا موسیٰ، حلال حرام شروع۔ پتہ چلا نبی مشرکوں کے گھر سے نہیں کھاتے۔ 17 سال تک محمد ابو طالب کے گھر پلتا رہا۔ خدا سلامت رکھے تمہیں آزاد۔ بڑی کوشش کی فرعون نے کہ موسیٰ نہ آئے، بڑی کوشش کی۔ اس نے 70,000 بچے قتل کروائے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹے ذبح کر دیتے۔ اس کو تکلیف کیا تھی؟ اسے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ میں یہ فکرہ کہنے سے پہلے پوری پنڈی پھٹیا کی زمین کو کہتا ہوں کہ بندے سنے نہ سنے، پنڈی پھٹیا کی دھرتی اپنا سینہ کھولے اور میرے اس فکرے کو محفوظ کرے۔ تھا فرعون، تھا لعنتی، جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا۔ تم کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مانتے کہ مہدی آئے گا۔ اسے جادوگروں نے کہا اور قبلہ وہ مان گیا کہ آئے گا۔ تمہیں مصطفیٰ نے کہا کہ مہدی آئے گا اور تم مسلمان بھی ہو اور مانتے بھی نہیں۔ 70
70,000 بچے قتل ہوئے. اگر ہم نبی جیسے ہوں تو اس کا مطلب کہ معصوم اور غیر معصوم برابر ہیں. اللہ سے کہو 70,000 بچے بچائے, ایک موسیٰ کو قتل ہونے دے. 70,000 بچے بھی ایک معصوم کے برابر نہ تھے. برابر نہ تھے. ذبح ہوتے تو ہو جائیں. موسیٰ بچے. دوپہر کے وقت موسیٰ پیدا ہوا. دوپہر کے وقت جس دن موسیٰ آیا, دائیاں صبح بھی موسیٰ کی ماں کو مل کے گئیں. میرا مشن عقیدہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں. دائیوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ دائیوں کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ ماں بننے والی؟ نہ پہلے پتہ چلا نہ بعد میں. جب بی بی ہاجرہ ماں بنی, ابراہیم 110 سال کا تھا, اور جب جناب سارہ ماں بنی وہ 90 سال کی تھی. اگر وہ خاص ماہانہ سلسلہ ختم ہو جائے تو عورت ماں نہیں بن سکتی. اور کیونکہ معصوم نجاست سے پیدا نہیں ہوتا, اور اگلا سوال, یہ انسان پیدا کس چیز سے ہوتا؟ ارشاد ہوا انا خلقنا الانسان من نطفۃ. ہم نے بشر کو نطفے سے پیدا کیا. جو جاگ رہے ہیں وہ فکرہ سنیں, کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے. کائنات کے مولویوں سے سوال ہے, آل محمد کو چھوڑو, بتاؤ عیسیٰ کون تھا؟ یہ قرآن ہے, اخبار نہیں. انسان تو پیدا ہوتا ہے, بشر تو پیدا ہوتا ہے نطفے سے, اور عیسیٰ نطفے سے پیدا نہیں ہوا. تو جنہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا انہیں علی کیسے سمجھ؟ عیسیٰ کی ولادت تو تمہاری سمجھ میں آتی نہیں. آل محمد دنیا میں کیسے آئے یہ تمہیں سمجھ میں کیسے آئے؟ فوج نے گھر کی تلاشی لینا چاہیے. ماں نے بچہ تندور میں پھینک دیا. ماں بچہ تندور میں نہیں پھینکتی. اس نے کیوں پھینکا؟ اس نے کہا تھا. اتنا یقین تھا موسیٰ کی ماں کو اللہ پر کہ اس کے کہنے پر بچہ تندور میں پھینک دیا. اس لیے تو شک کرنے والیوں کو وہ اولاد نہیں دیتا. شک کرے گی تو رب پر ایمان کیسے لائے گی؟ پورے گھر کی تلاشی لے کر چلے گئے, بچہ نہیں ملا. تندور کی طرف ان کا خیال ہی نہیں ہے. باہر نکلے, موسیٰ کی ماں نے دیکھا, موسیٰ انگوٹھا چوسا. باہر نکلا, کب مالک اب کیا کروں؟ ہر ویلا تو بالن کا نہیں ہوں, جو ٹائم ہوتا نا جی بنا, وہ پوچھ سکتے ہیں بھی اس ویلے تندور کیوں پیے بل میں. اب کیا کروں مالک؟ پال کیا فشم, پانی میں پھینک. اس نے آگ سے نکالا, دریا میں پھینک. ماں کی مانتا ساحل پہ رک گئی. اللہ کی اطاعت موجوں کے دوش پر روانہ ہو.
موسیٰ کی ماں سے باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ تم تو کہتے ہو کہ صرف نبیوں پر وحی ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے اوہا ربک الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ صرف بڑے لوگوں پر وحی نہیں کرتا، بڑے لوگوں کی ماں سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ نہ کرتا ہوتا تو علی کی ماں اپنے گھر سے کعبے میں علی کی ماں اپنے گھر سے بڑا سمجھدار تھا۔ تابوت موسیٰ پانی کے بہاؤ پہ نہیں گیا، جدھر پانی جا رہا تھا ادھر بہہ کر نہیں گیا، مخالف سمت پر۔ پانی کے بہاؤ پہ جاتا تو فطرت تھی، الٹا چلا تو معجزہ ہے۔ جسے دیکھا ہوا ہو اسے رونا فطرت ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنسو تھوڑے ہوتے جاتے ہیں، وقت گزرتا جائے گا، غم ختم ہوتا جائے گا، یہ فطرت ہے۔ محرم میں کبھی ہم نے سال نہیں گنے، معجزہ ہے مجلس، معجزہ۔ صندوق کے موسیٰ کسر فرعون سے ٹکرایا، کسی دھوبی کے ہتھے نہیں چلے، سیدھا فرعون کے گھر سے ٹکرایا، اور وہ اوپر کھڑا تھا بیوی سمیت، اور فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی وہ فکرہ بھی سن لیں۔ آسیہ ایک مشن کے تحت اس کے گھر آئی ہوئی تھی، فرعون کی پوری زندگی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ آسیہ کو چھو بھی سکے۔ جو چپ کر کے سنتے ہو ذرا سننا فکرہ، یہ ہے کمال حضرت آسیہ کا۔ لوگ کہتے صاحب صحبت کا اثر، صحبت کا اثر، صحبت کا اثر آسیہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ فرعون کے گھر رہی اور مومنہ رہی۔ یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں، فرعون کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے شیطان کی کنیزیں، نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی قوت ثبات کو میرا سلام۔ میں نے نام تو نہیں لیا، آپ سمجھ گئے میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ یوسف کافروں میں رہا اور علیہ السلام رہا، اس کے بھائی نبی کے ساتھ رہے اور رپھڑی رہے۔ بندے کہتے ہیں جی جو ساتھ ہو وہ ویسا ہی ہوتا ہے، نبی کے ساتھ رہ کے وہ ٹھیک نہیں، کافروں میں رہ کے یوسف ٹھیک رہو۔ دودھ کے ساتھ چچڑ چمڑ جائے تو نور نہیں بن جاتے۔ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، دودھ بھی۔ بے وقوف کہہ دی کیونکہ کٹھے ایک جیسے ہیں، نجاست نجاست ہوتی ہے، نور نور ہوتا ہے۔
بس سامعین گرامی ٹارگٹ پہ گیا، اس نے اوپر سے دیکھا، اس کے دل میں موسیٰ کی صورت کی محبت پیدا، چہرے سے محبت ہوئی، شکل سے۔ کہو فرعون جنت میں جائے گا؟ چہرے کی محبت جنت میں نہیں لی جاتی جب تک کردار کی پیروی نہ کی جائے۔ ایسے جنت نہیں ملے گی، نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں۔ مدینے کی گلیوں سے پیار، رسول کی اولاد سے دشمنی۔ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ میں نے کہا پہلے یہ پتا کرو نبی کس کے گھر سے کھاتا تھا۔ جیسا ابو طالب کے گھر سے نبی کھاتا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اس نے بچہ بلوا لیا، اٹھایا جناب آسیہ نے۔ جب تک موسیٰ مومنہ کی گود میں رہا ٹھیک رہا، فرعون کو بے چینی لگ گئی، سارا پیار خود ہی کرو گی کہ شادی باری بھی آتی؟ ادھر لاؤ۔ جیسے ہی نبی کافر کی گود میں آیا، نبی کافروں کی گود میں نہیں رہتے، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی تو داڑھی فرعون کی بھی تھی۔ ہر داڑھی والا جنتی نہیں ہوتا۔ اللہ زندگی کرے قبلہ مداح حسین شاہ صاحب فرماتے تھے لمبی داڑھی ایک بخشش ہے تو تارا سنگھ اڑتا ہی نہیں۔ انہوں نے 7 نقصان بتائے تھے لمبی داڑھی کے، ایک قد میں تم دسے نا۔ انہوں نے کہا جی لمبی داڑھی والا بندہ دیوا نہیں بجھا سکتا، اس گھر کو آگ لگ گئی، وہ دور سے کھڑا ہو کے پٹکے لانے۔ تو پھرکیا نہیں، میں دوسری وجہ ہی راستے میں وہ آدین تیر نہیں سکتا۔ لمبی داڑھی والا بندہ ڈبن میں زیادہ خطرے ہونے۔ آیت اللہ خمینی کا فرمان ہے اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اور تمہارے مذہب شیعہ میں داڑھی واجب ہے، جو نہیں رکھتا وہ فعل حرام کرتا، وہ باغی ہے مذہب جعفر الصادق، اس کا عمل علی والا نہیں۔ مارتا ہوگا زور زور سے یا علی کے نعرے، داڑھی نہیں رکھتا تو سمجھو بالکل اسی کی طرح ہے جو نعرے کسی کے ساتھ مارتے ہیں، ووٹ کسی کو دے کے جاتے ہیں۔ میرے سر پہ اللہ کا قرآن دا حسین کا محرم ہے، غریب کی مجلس ہے، رسول کا ممبر ہے، سب سے پہلے داڑھی معاویہ نے منڈوائی تھی۔ جس کی جو پیروی کرے اسی کا مرید ہوتا ہے۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، منہ سے کفن ہٹائیں گے، شکل دیکھ کے پہچان جائیں گے علی کا غلام ہے یا معاویہ کا مرید۔ چھوٹا بچہ بھی ساتھ سویا پڑا ہو،
تو رات کو ادھر ہی ہاتھ مار. چھوٹا بچہ ہو نہیں چھوٹا داڑھی منڈنا بھی حرام ہے. منڈوامنا تو اپنی جگہ جیڑا منڈے دے وہی فعل حرام کے. علی والا بننا ہے تو پکا علی والا بن. علی والا بن. اور اچھا علی دے چہرے تے لکھے ہوئے امیر المومنین کے چہرے. اور داڑھی منڈوانے کا شوق اسی کو ہوتا ہے جسے عورت بننے کا شوق ہو. رسول خدا نے لعنت فرمائی ہے اس بندے پر جو مرد ہو کے عورت بننے کی کوشش کرے. علامہ اظہر حسن زیدی سے بندے نے پوچھا مولا قبلہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ زیدی صاحب نے کہا نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو. تھوڑے بندے کو سمجھ آئی. ادھے بندے تو میں آپ چپ کرا بیٹھا کئی مولوی کہتے ہیں اتنی داڑھی ہونی چاہیے 70 قدموں سے. میں کہ آج کل 70 قدموں تو بندہ نہیں نظر. اگر اس سے بھی چھوٹی ہو لیکن ہو واجب ادا ہو جاتا. واجب ادا یہ کوئی شرط نہیں مٹھ میں آ جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے. جی ہو جائے. یوں ہاتھ کرو تو بال لگے اور یوں کرو تو لگے. واجب ادا ہے. علی راضی ہے. ہاں بے شک. میں ادھر داڑھی کو پکڑا اور موسیٰ نے تھپڑ مارا. تاریخ عصمت کے 2 تھپڑ بڑے یادگار ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا, دوسرا حیدر نے ابو جہل کو مارا. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے فکرہ سنے. ابو جہل کو علی کا تھپڑ ایسا پڑا ابو علیحدہ ہو گیا جہل. ابو علیحدہ ہو گیا. رخ کرتا تھا شرق کی جانب جب وہ غرب کو چلتا تھا. شیر خدا کے ایک تھپڑ میں طاقت ہی کچھ ایسی. ابھی علی نے جھل کے مارے کہ کئی بے وقوف پڑھ دیں بھئی مولا علی تلوار ماری تے جبریل نسیا میں تلے پار بچھا دوں. 1 کروڑ جبریل بھی ہو تو جرت نہیں کہ علی کے وار کو روک سکے. 1 کروڑ بھی ہو تو جرت نہیں ہے. جیسے اسے تھپڑ لگا فرعون 90 نہ یہ وہی تو نہیں.
آسیہ نے فرمایا کون؟ جو نجومیوں نے کہا تھا۔ جلدی جلدی پردہ ڈال کر بابا تاج فکرہ کو جناب آسیہ حیا کر، جیسے تو ڈرتا اس نے آنا ہے بنی اسرائیل سے، یہ آیا ہے دریائے نیل سے۔ اس نے کہا پھر اس نے مجھے مارا کیوں؟ بی بی آسیہ نے فرمایا بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ چلاتے، تیرا منہ آگے آگے، تیرا منہ آگے آئے۔ آواز کہتا آسیہ میں نے تھپڑ کھایا ہے، یہ بچوں والا ہاتھ نہیں۔ یہ ہاتھ بچوں والا نہیں، میں پہلے اسے آزماؤں گا۔ اس نے ایک طرف آگ رکھی، دوسری طرف پھول۔ نبی ہوگا تو عقل کے تقاضے کو پورا کرے گا، پھول اٹھائے گا۔ عام بچہ ہوا تو شوق چیز کو اٹھائے گا۔ میں کہتا ہوں بغیرت فرعون حیا کر، ابھی سے پتہ کرنے لگ گیا ہے کہ نبی ہے کہ نہیں۔ نہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ موسیٰ کو 40 سال کا ہونے دے دے۔ پھر پتہ کر کہ نبی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا میں لانتی ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں نبی آ کر نہیں بنتے، بن کر۔ موسیٰ پھول اٹھانے لگا، جبریل آ گیا، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، موسیٰ کو نظر آ رہا تھا۔ اس نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑا، انگارہ اٹھا لیا، ہاتھ جل گیا۔ منہ میں ڈال دیا، زبان بھی جل گئی۔ بھیجنے والا بے عیب بھیجتا تھا، جہاں 2 عیب پڑ گئے، ہاتھ بھی جل گیا، زبان بھی جل گئی۔ شراز صاحب اتنا کریم تھا اللہ، جس ہاتھ میں عیب تھا اسے جد بیضا بنا دیا، جس زبان میں عیب تھا اسے کلیم اللہ بنا دیا، جد بیضا۔ اچھا بتائیے آگ نے موسیٰ کو جلایا کہ نہیں؟ اسی موسیٰ کو تندور میں نہیں جلایا۔ تیری توجہ ہے میرے، موسیٰ یہی تھا، شان آئی تھے امتحان، موسیٰ کو تندور میں نہیں جلایا، جا جلا دیا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ بی بی کی چادر اتری تھی، سورج چھپ گیا تھا، مصائب نہیں پڑھتا ہوں، جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کی چادریں کیسے اتر سکتی؟ میں کہوں جی موسیٰ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ہر وقت کا تقاضا مختلف ہے۔ جہاں اگر آگ نہ جلاتی تو موسیٰ بچتا نہیں، بات جلا دیتی تو بچتا نہیں۔ لہذا بی بی آسیہ نے پالنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ تو پڑھ، بی بی آسیہ کلمہ تو پڑھ، اس کا نہیں پڑھتی، کلمہ بھی نہیں پڑھا اس نے اور مومنہ بھی ہے۔ کلمہ نہ پڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا، کلمہ پڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا۔ مرزا
کئی کلمہ پڑھ کے کافر ہیں، آسیہ کلمہ نہ پڑھ کے، چار بڑی اسلام کی عزت والی بیویوں میں ہے جناب آسیہ۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ، اس کا نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ فرعون مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے گھر جو رہتی، میں نے کہا اچھی بات ہے، شہید ہو جاؤ گی، پڑھے کرو شہادت کو، میرے پاس شہادت سے بڑا منصب ہے۔ جو بندے چپ ہے وہ بھی غلط چپ رہے، جنہیں سمجھ آ گئی یہ خدا انہیں سلامت رکھے۔ شہادت سے بڑا کون سا منصب ہے؟ آسیہ کہیں گی ہر گردن شہید ہو سکتی ہے، ہر جھولی نبی کو نہیں پال چھوٹے نبی کو پالنے والی کا ایمان سمجھ میں آ گیا۔ اور جیسے سید الانبیاء کو یتیمی میں لوریاں دی ہوں، ابو طالب تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، یہ بغض کا نتیجہ۔ بڑی مشکل سے آباد ہوا تھا مدینہ۔